السلام علیکم۔ چلیے آج بہار بورڈ کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، یعنی واحد اور جمع۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو سیدھے سیدھے نمبر دلاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ ٹیچرز اکثر یہی کہتے ہیں، دیکھیے اگر یہ ایک ٹاپک سمجھ میں آ گیا نا تو گرامر کی آدھی ٹینشن سچ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیے آج اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ ارے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صرف اس ایک ٹاپک سے 5 سے 10 نمبر پکے ہو سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ MCQ میں بھی آتا ہے، شارٹ کویسچنز میں بھی، اور جملے ٹھیک کرنے میں بھی، مطلب ہر جگہ۔ اس لیے اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اب اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم بالکل زیرو لیول سے شروع کریں گے، ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تاکہ ہر چیز، ہر کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ واحد ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے یہ تعریف لکھنی ہے۔ وہ اسم جو ایک کے معنی دے واحد کہلاتا ہے۔ مطلب سیدھا سا ہے، کوئی بھی ایسا لفظ جو صرف ایک چیز کی بات کرے۔ اور اگر اسے بالکل آسان طریقے سے یاد رکھنا ہے تو یہ رہی ایک چھوٹی سی ٹرک۔ بس اتنا یاد رکھیں، ایک کا مطلب واحد، سمپل ہے نا، جیسے ایک لڑکا یا ایک کتاب۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے جمع کی۔ اس کی بھی ایک رسمی تعریف ہے جو امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اسم جو ایک سے زیادہ کے معنی دے جمع کہلاتا ہے، یعنی وہ لفظ جو ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہو۔ اور ہاں، اس کی بھی ایک ویسی ہی آسان سی ٹرک ہے، جہاں مطلب ہو زیادہ یا ایک سے زیادہ وہ لفظ کہلائے گا جمع، جیسے لڑکے یا کتابیں۔ بالکل کرسٹل کلیئر۔ اب سب سے بڑا سوال کہ واحد سے جمع بناتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی تکے بازی نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ سیدھے سادھے اصول ہیں۔ آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر لفظوں کے لیے نا بس یہ 3 گولڈن رولز ہی کافی ہیں۔ اگر یہ سمجھ لیے تو سمجھے 90% کام تو ہو گیا۔ پہلا، جب لفظ الف پر ختم ہو رہا ہو۔ دوسرا، جب چھوٹی یہ پر۔ اور تیسرا، باقی سب عام لفظوں کے لیے۔ تو چلیے پہلا اصول دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی لفظ آ کی آواز پر ختم ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم بس آخری الف کو بڑی یہ میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے لڑکا سے بن گیا لڑکے اور بچہ سے بن گیا بچے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے اصول پر۔ یہ مؤنث اسموں کے لیے ہے۔ اگر کوئی لفظ یہ کی آواز پر ختم ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں آں یعنی الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں۔ سب سے مشہور مثال، لڑکی سے بن گیا لڑکیاں۔ اور یہ رہا تیسرا اصول۔ باقی جو عام اسم ہیں ان کے آخر میں ہم اکثر این یا اوں لگا دیتے ہیں، جیسے کتاب سے کتابیں۔ اچھا، اوں کب لگاتے ہیں؟ یہ عام طور پر تب آتا ہے جب اسم کے بعد نے، کو، سے یا کا جیسے لفظ ہوں۔ مثال کے طور پر، میں نے کتابوں کو الماری میں رکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو بہت کام آئے گا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، ایک اہم بات، کچھ لفظ ایسے بھی ہیں جو ان اصولوں کو نہیں مانتے۔ انہیں ہم کہتے ہیں بے قاعدہ جمع۔ اور بورڈ کے پرانے پیپرز اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال ایگزامینر کا فیورٹ ہے۔ وہ اسے ہر سال گھما پھرا کر ضرور پوچھتا ہے۔ چلیں جی، اصول تو ہم نے سمجھ لیے، لیکن ان کو امتحان میں استعمال کر کے پورے نمبر کیسے لائے جائیں؟ اب ذرا ایگزام کی اسٹریٹجی اور ان عام غلطیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جیسے لڑکی کی جمع لڑکے لکھ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ یا ہر لفظ کے آخر میں آنکھ بند کر کے اوں لگا دینا، یا پھر الف اور یہ والے اصولوں کو آپس میں مکس کر دینا۔ ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ لائن ہمیشہ یاد رکھیں، بورڈ کا جو ایگزامینر ہوتا ہے نا، وہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور وہی نمبر کاٹ لیتا ہے۔ تو صفائی سے اور صحیح اصول کے ساتھ لکھنا ہی پورے نمبروں کی ضمانت ہے۔ اگر امتحان میں ٹینشن کی وجہ سے سب کچھ بھول بھی جائے نا تو بس یہ ایک لائن یاد رکھ لیجیے گا۔ الف بدلے گا یہ میں، چھوٹی اے بدلے گی یا میں، اور باقی اسماؤں کے آخر میں لگے گا اے یا اوں۔ یہ سمجھے کہ آخری وقت کا ریویژن ہے۔ ذرا اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ گرامر کوئی الگ دنیا کی چیز تو ہے نہیں، جیسے طالب علم کی جمع طلباء، کتاب کی جمع کتابیں، درخت کی درختوں۔
جب چیزوں کو ایسے جوڑ کر دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اچھا، ایگزام ہال میں جانے سے پہلے یہ کچھ آخری ٹپس ہیں۔ تعریفیں اردو میں لکھیں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اسپیلنگ کا خاص خیال رکھیں، ہر جواب کے ساتھ 2-3 مثالیں ضرور دیں، اور ہاں، آخر میں اپنا پیپر دوبارہ ضرور چیک کریں۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک سب سے اہم بات ہے جو ہمیں یہاں سے سیکھ کر جانی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس اس کا ایک ڈر بنایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی پریکٹس اور صحیح اصولوں کو سمجھنے سے اس میں پورے نمبر لانا بچوں کا کھیل ہے۔ تو بس اب آپ سب اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔